نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام سنی بھائی بہن اور جہنم کے ایندھن وہابی دیوبندی نجس اہل پلید سب بہت غور سے اس کو سنیں۔ آپ سنتے ہوئے آ رہے ہوں گے بہت وقت سے کہ بدعت کی تعریف وہابی کے نزدیک کیا ہے۔ وہابی کہتا ہے کہ دین میں ہر وہ نیا کام جس کے لیے ایک دن ایک تاریخ پہلے سے مقرر کر لی جائے اور اسی دن وہ کام کیا جائے تو یہ بدعت ہے، کیونکہ ایسا صحابہ کے دور میں نہیں ہوا۔ یہ وہابیوں کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، پریبھاشا ہے بدعت کی، انوویشن کی۔ تو 11ویں شریف، 12ویں شریف، تیجا، 40واں جو ایصال ثواب کے لیے سنی کر رہے ہیں، کرتے تھے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے قیامت تک، اس کو یہ بدعت کہتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ سنیوں نے ایک وقت، ایک دن خاص متعین کر لیا ہے اور وہ اسی وقت کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہابیوں کی ڈیفینیشن، وہابیوں کی ڈیفینیشن۔ اب چلیے اسی ڈیفینیشن پہ ان وہابیوں کا لٹمس ٹیسٹ کرتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اسی ڈیفینیشن کی زد میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے کھول رکھی ایک ویب سائٹ جس کا URL آپ کو اوپر دکھ رہا ہوگا، peacetv.tv/en means English -gb/schedules۔ یہ پیس ٹی وی جو کہ ذاکر نائک کا ہے، یہ اس کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اور میں نے اس میں کھول رکھا ہے پروگرام اسکیڈیول۔ یہاں پر آپ کو سامنے لکھا دکھائی دے رہا ہوگا پرنسپلز آف انڈرسٹینڈنگ اسلام، مطلب اسلام کو سمجھنے کے سدھانت۔ یہ ان کا ایک شو ہے جو آتا ہے ٹی وی پہ، اور نیچے لکھا ہوا ہے ایپیسوڈز پر ویک۔ میں اس کو زوم کر دیتا ہوں۔ ایپیسوڈز پر ویک 2 ڈیوریشن 60 منٹس، ایپیسوڈز پر ویک 2 ڈیوریشن 60 منٹ۔ اس کے بعد بیٹر ہاف اور بیٹر ہاف، ایپیسوڈز پر ویک 2 ڈیوریشن 30 منٹس۔ اس کے بعد کریئر گائیڈنس، ایپیسوڈز پر ویک 2 ڈیوریشن 30 منٹ۔ اس کے بعد فیتھ فاؤنڈیشن، ایپیسوڈز پر ویک 2 ڈیوریشن 30 منٹ۔ اس کے بعد پیس اینڈ جسٹس، ایپیسوڈز پر ویک 2 ڈیوریشن 30 منٹ۔ یہ تو ہو گیا انہوں نے پروگرام جو اپنے ٹی وی پر براڈ کاسٹ کرتے ہیں، تو اس میں پرنسپلز آف انڈرسٹینڈنگ اسلام نام کا یہ پروگرام چلاتے ہیں، جو یہ ایپیسوڈ دکھاتے ہیں پر ویک 2، اور جس کی ڈیوریشن ہوتی ہے 60 منٹ۔ 1 گھنٹے کا یہ پروگرام ان کا آتا ہے، ہفتے میں 2 مرتبہ آتا ہے۔ اب میرا سوال ہے وہابیوں سے کہ کوئی ایک ایسی صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ پریزنٹ کریں جس میں صحابہ اکرام نے یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہفتے میں 2 دن ایسے نکالے ہوں جس دن ہمارے پیارے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرنسپلز آف انڈرسٹینڈنگ اسلام کے اوپر 60 منٹ کی تقریر کرتے ہوں۔ کیا ہمارے کریم آقا نے کبھی کوئی وقت، دن، منٹ متعین کرے؟ نہیں کرے، لیکن ان وہابیوں نے کر لیے، اور اپنی ہی بدعت کی پریبھاشا سے، ڈیفینیشن سے، تعریف سے یہ پکے بدعتی ہو گئے۔ اسی طرح سے بیٹر ہاف اور بیٹر ہاف، کریئر گائیڈنس، فیتھ فاؤنڈیشن، پیس اینڈ جسٹس، سیرہ آف پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ٹیئرفل مومنٹس فرام دا لائف آف پروفٹ، ٹینز اسٹار، دا ورلڈ آف جن، یہ سارے ان کے پروگرامز ہیں۔ اور ان کا ایک پروگرام اور آتا ہے دا اسٹوریز آف دا پروفٹس، انبیاء علیہ السلام کی کہانیاں۔ اس کا بھی ایک دن متعین ہے، ہفتے میں 2 مرتبہ، 30 منٹ کے لیے وہ آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بتایا صحابہ اکرام کو، تو کیا ہفتے میں 2 دن متعین کر کے بتایا؟ 30 منٹ کا ایک دائرہ وقت کا متعین کر کے بتایا؟ نہیں بتایا۔ یعنی کہ اہل حدیثوں نے یہ چیز دین میں نہیں ڈالی اور اپنی ہی بدعت کی پریبھاشا سے یہ اسلام سے باہر ہو گئے، یہ بدعتی ہو گئے۔ یہ بہت بڑے
پروکلیمرز ہیں، اور ان سے بڑا آپ کو ہپوکریٹ کہیں نہیں ملے گا. تو ان کی ہپوکریسی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آنے والے وقت میں اگر آپ سے کوئی بھی سوال کرے کہ آپ نے 12 ربیع الاول کا دن ایک متعین کر لیا، جبکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس پہ اجماع ہے. آپ نے 11ویں شریف کا ایک دن متعین کر لیا، آپ نے تیجا 40واں کا ایک خاص دن مقرر کر رکھا ہے، تو یہ سب تو اسلام میں نہیں ہے، اور ایک دن مقرر کرنا یہ تو بہت بڑی بدعت ہے، اور جو بدعت کرے وہ جہنم جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو اگر اس طرح کوئی اعتراض آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کوئی اہل خبیث، تو آپ یہ ویڈیو اس کو دکھائیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا صحابہ نے سیرہ آف پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہفتے میں 2 دن کا کوئی ایپیسوڈ کرا جس کی ڈیوریشن 30 منٹ تھی؟ نہیں تھی. اس کے بعد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنسپلز آف انڈرسٹینڈنگ اسلام، یعنی کہ اسلام کو جاننے کے سدھانت پہ کوئی ہفتے میں 2 مرتبہ کوئی تقریر کری جس کی ڈیوریشن صرف 60 منٹ تھی؟ نہیں تھی. تو وہابیوں نے ایک دن بھی متعین کر لیا، وہابیوں نے وقت بھی مقرر کر لیا، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹائمنگز دیے ہوئے ہیں الگ الگ کنٹری میں. ساؤتھ افریقن ٹائمنگز یہ ہیں، انڈیا ٹائمنگز یہ ہیں. دیکھیں یہ وقت متعین کر کے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ اپنی ہی بدعت کی پریبھاشا سے یہ کیا ثابت ہو گئے؟ بہت بڑے بدعتی. اور اس کے لیے مجھے کچھ اور خاص کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں کہ یہ بدعتی ثابت ہو چکے ہیں اس سے. اور اگر اب آپ سے کوئی بحث کرتا ہے تو آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ صرف اس کو یہ ویڈیو دکھائیں اور اس سے اس کا جواب مانگیں کہ صحیح حدیث سے ثابت کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا کسی صحابہ اکرام نے اس طرح سے وقت کو متعین کر کے ہفتے میں 2 مرتبہ 60 منٹ کے شو کرے ہیں. اور اگر نہیں کرے ہیں تو تم اپنی بدعت کی پریبھاشا سے بدعتی ثابت ہو گئے، اس لیے خود کو تم بدعتی تسلیم کرو. اور اگر نہیں کرتے ہو تو بدعت کی صحیح تعریف عوام میں بیان کرو، ورنہ اس تعریف سے جو تم ابھی تک کرتے چلے آ رہے ہو تم خود بدعتی ثابت ہو گئے ہو. اور یہ صرف IRF یعنی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن جو کہ ذاکر نائک کی بنائی ہوئی تنظیم ہے، یہ ذاکر نائک کا ہی نہیں، آپ دیگر اور بھی ان کے، اگر آپ IRC جو اسلامک ریسرچ سینٹر ہے جس کو فیض ایڈوکیٹ چلاتا ہے، اگر آپ وہ اٹھا کے دیکھیں، ان کی ویب سائٹ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ ٹائمنگز ہیں کہ آپ صبح سے 10:30 سے لے کر کے آپ فلاں بجے تک کال کریں. کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کال سینٹرز کھولے اور ایک وقت متعین کر لیا کہ صرف اتنے وقت سے اتنے وقت کے بیچ میں ہی مجھ سے سوال کرنا؟ نہیں کرا. تو یہ ان اہل خبیثوں نے وقت ایک متعین مقرر کر رکھے ہیں اور اپنی ہی ڈیفینیشن سے یہ خود بدعتی ثابت ہو چکے ہیں. اس سے زیادہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ اتنا فہم رکھتے ہیں، سمجھدار ہیں کہ اس ویڈیو کی بنا پہ آپ وہابی اور اہل خبیثوں کو، نام نیاد اہل حدیث، اہل پریدوں کو آپ لوگ اچھی طرح سے زیر کر سکتے ہیں. تو ان کے سامنے پریزنٹ کریں اور ان سے کہیں کہ تم خود بدعتی ہو گئے اپنی ہی بدعت کی پریبھاشا سے، تعریف سے. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.